السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ دو تین ایشوز جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے. آج تو قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں منی بجٹ پیش ہوا. کیا ہوا اس منی بجٹ میں؟ اپوزیشن کی طرف سے شہباز شریف صاحب نے اس پر بہت تنقید کی. ان کا جو کہنا تھا جو تنقید اپوزیشن کی جانب سے آئی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی. حکومت کی طرف سے اسد عمر صاحب نے جواب دیا. ہمیں بہت سی گفتگو ہوئی. مری کے ایشو کے اوپر بھی ہم دو تین نکات ایسے ہیں جو بھی رہ گئے تھے جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں علی نواز زوان صاحب موجود ہیں, MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے, آپ کا بھی بہت شکریہ. زبیر صاحب, یہ اپوزیشن کی جو تنقید ہے ساری اس آج کی کاروائی پر, اجلاس کی, میں ذرا کیونکہ آنا اس پہ بھی چاہوں گا کہ ان ہاؤس چینج کی بڑی گفتگو ہو رہی ہے, اس پر کیا ہوگا. مری کے اوپر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کرنا اس لیے بھی چاہ رہا ہوں, اس میں کچھ اینگلز ایسے ہیں جو اب بھی رہ گئے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ آج مری بند کیوں ہے, ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مری آج بھی بند ہے. وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں شروع سے, اس سے پہلے کہ میں زبیر صاحب کے پاس جاؤں, یہ مری آج بند کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک سیزن جب لوگ جانا چاہ رہے ہیں آپ نے ایک ٹورسٹ ریزورٹ کو بند کر دیا؟ نہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, پر وہ جو آپ کو پتا ہے ریسکیو آپریشنز, آپ کو پتا ہے کہ اور اس کے ادھر درخت گرے ہوئے ہیں, کھمبے گرے ہوئے ہیں, اور جتنا یہ سٹارم آیا تھا آپ کے سامنے, کیونکہ آپ خود میری خبر کے مطابق تو مری بہت سارا کلیئر ہو چکا, بہت زیادہ تر کلیئر ہو گیا, زیادہ تر کلیئر. یہ مجھے لگتا ہے سیاسی وجہ سے بند کیا ہوا. ناٹ ایٹ آل, آپ کے ڈر سے بالکل بند نہیں کیا ہم نے کہ کاشف عباسی وہاں نہ جا سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو لوکل میں جا سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں انہیں آپ نہیں روک سکتے ہیں, آپ علی اوان کو روک سکتے جانے سے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس ٹام میں ہم کاشف عباسی کو نہیں روک سکتے, پر کیونکہ ان کا اپنا گاؤں ہے وہاں, پر جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں جو مری کے, وہ نہیں جا سکتے. نہ وہ مشکلات میں جا سکتے ہیں, جب برف پڑی وہاں یہاں نیب کورٹ کے سامنے روز تقریر ضرور کر سکتے ہیں, بٹ پھر بھی جو کیونکہ آپ نے اب لاہور سے میں نے اچھا مری سے نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک سمجھ آ گئی بات مطلب انہوں نے مری سے ناتا, کیونکہ آپ کا تو پولیٹیکل کوئی ایشو نہیں ہے, آپ بھی مری جائیں گے کیونکہ آپ پوچھیں گے اپنے پیچھے گھر والوں سے, گاؤں سے ٹھیک تھے حالات کہ راستے کھل گئے ہیں, نہیں کھلے, میں کسی کو کہتا ہوں کچھ کرتا ہوں, کیونکہ آپ تو جا سکتے ہیں پر وہ نہیں جا سکتے. پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اپوزیشن نے صرف جو تنقید کی ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کے کی ہے. ہمیں یاد کریں پاکستان میں سیلاب آئے, آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو ان کے ساتھ عیدیں مناتے دیکھا, اور اس وقت کی گورنمنٹ انگلینڈ کے اندر عیدیں منا رہی تھی. زلزلہ آیا, آپ نے پرائم منسٹر کو دیکھا کہ وہ ان علاقوں کے اندر گئے جہاں زلزلہ متاثرین تھے, ان کے ساتھ رہے. یہ پہلی اپوزیشن ہے جو لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتی, لوگوں کے درد کا حصہ نہیں بننا چاہتی, پر کرنا کیا چاہتی ہے, صرف تنقید. چلے وہ ان کا رائٹ ہے, وہ تنقید کریں, پر جو آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک بات ہے, ودن 1 or 2 days کو وہ کھل جائے گا. جتنے بھی ایشوز تھے وہ ریزالو کر کے, جتنا بھی آپریشن یہ ادھر, کیونکہ آپ لوگ بار بار کہتے رہے کووڈ کے دوران کے لوگوں کا روزگار نہیں ختم, کووڈ کے اندر 2 سال مری بند رہا, سیٹ بیک. اب لوگ جانا چاہتے ہیں, لوگ جائیں گے وہاں پہ. مری برف بھی ایک سیزن ہے جس کو دیکھنے لوگ جاتے ہیں, اور آپ نے مری بند کر دیا ایسے ٹائم میں, تو وہ تمام لوگ جو نہیں, بالکل کاشف آپ کی بات میں بہت وزن ہے, ہمیں مل جاتے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, امریکہ میں کترینا آیا, آپ کو پتا ہے سیلاب کا نام رکھا تھا انہوں نے, اس کے جب آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائملی چلتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ پانی واپس چلا گیا, بٹ اس کے بعد بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں, ریسکیو ورک جاری رہتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو, کوئی چیز پہ آپ نے زیادہ کام کرنا ہے, اور نیکسٹ یہ تو نہیں ہو سکتا, خدا نہ خواستہ ہم یہ اس وقت بیٹھ کے فور کاسٹ تو نہیں کر سکتے نا, اس طرح نیا سٹارم آ جائے 3-4 دنوں میں اور دوبارہ ہم وہ چیز فیس کریں. کاشف اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ کھولنا پڑے گا. وہ جو ادارے, جو ایڈمنسٹریشن کی جو غفلت تھی کہ میٹ آفس نے 4 دن پہلے بتا دیا تھا سٹارم آ رہا ہے, تو اس وقت لوگوں کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اس وقت جو آپ کے ریسکیو آپریشنز ہیں وہاں کیوں نہیں گئے؟ مشینری زیادہ کیوں نہیں پہنچائی گئی؟ جو ہم لوگ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا اس چیز کو, تو ان ساری چیزوں کے پراپر میجرز لے کے انشاءاللہ تعالیٰ کھول دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انقریب شیخ صاحب بھی آ رہے ہیں میرے پاس, انٹیریئر منسٹر کی طرف سے بند ہوئی بھی ہے اس وقت, مری کو بند کیا گیا. سو اس پر بھی بات کریں, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا میں جاننا چاہوں کہ کس وجہ سے بند کیا گیا. زبیر صاحب, یہ کتنی مہنگائی ہو جائے گی آپ کے خیال میں اگر یہ جو آج شیخ رشید صاحب میرے لائن پہ موجود ہے, میں آتا ہوں اس کے بعد. شیخ صاحب السلام علیکم. شیخ صاحب, یہ مری بند کیوں ہے؟ میں ویسے کیونکہ ظاہر روڈیں تو بہت ساری کلیئر ہو گئی نا اب تو. دیکھیں, ایک تو وہاں جو
آج 9 بجے انشاءاللہ تعالی خیال یہ اس کو کھول دیں گے. ہم نے مری کے اندر جو ابھی 60-70 گاڑیاں جو تھی ان کو نکال لی ہے, اور جو سائڈ کی لائنیں ہیں وہ کھول رہے ہیں. بعض لوگ یہ یہاں سے جانے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, اور اتنی زیادہ تھی کہ اگر یہ لوگ بھی ہم نے 4 دن جو بند رکھا تو یہ مزید مسائل کا پیش خیمہ بن سکتے تھے. آج شام 9 بجے کے بعد اس میں اضافہ نہیں کریں گے. یعنی آج 9 بجے کے بعد آپ لوگ اس کو مری کھل جائے گا, لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ. دوسرا یا تو اب بھی عباسی صاحب سکتے ہیں, بستال تک اور کلڈرنا تک ادھر تک جا سکتے ہیں, اور ادھر کشمیر پوائنٹ اور دوسری طرف ہم نے روکے ہوئے تھے. جس کے پاس شناختی کارڈ ہو مری کا وہ جا سکتا ہے نا, صرف لوکل جا سکتا, صرف لوکل جا سکتا. اور آج سے آپ اس کے لیے بھی کھول دیں گے. یہ کیونکہ بڑی ذمہ داری کی بھی بات ہو رہی تھی کہ کون ذمہ دار ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یا یہ آپ بتائیں گے. آج چیف سیکرٹری صاحب بھی گئے ہوئے تھے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ذمہ دار ہے, انتظامیہ نے کام ٹھیک سے نہیں کیا؟ عباسی صاحب آپ کا بھی وہ علاقہ ہے, آپ کو بھی ہر قسم کی دیکھیں. اب ساری دنیا 1,66,000 گاڑیاں اس طرف چل پڑی. ہم نے 5 بجے بند کیا, ہمیں صبح ہی کر دینا چاہیے تھا, اور لوگ رک نہیں رہے تھے. پولیس کے بس کا کام نہیں تھا, حالانکہ انٹیریئر منسٹری کا کام نہیں ہے. ہم نے اسلام آباد کی پولیس لگائی, ان کے ساتھ لوگ اس برے طریقے سے الجھ رہے تھے کہ یہی بڑی خبر ہو جاتی کہ 17 میل پہ لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں رینجرز طلب کی. رینجرز کی وجہ سے 150 لوگ ہم نے جوان جو ہے رینجرز کے لگائے پوسٹوں پہ. تو جانے والے لوگ بڑے بضد تھے, بڑا عجیب ہی. میں اب آپ کے سامنے کیا نہیں ویسے بھی آپ روک نہیں سکتے سر, مری جاتے. میں یہ حکومت کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہنا, لیکن میں جانتا ہوں کہ ہر عید پر, ہر فیسٹیول والے دن 14 اگست یہاں پر مری جانا اسی طرح خبر آتی ہے. 70,000 گاڑیاں چلی گئی, لاکھ گاڑیاں چلی گئی, اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ کاشف یہ ہوا جب کورونا کا لاک ڈاؤن ہوا تو آپ کو پتا ہے کتنا رش تھا, یہاں پہ لائنیں لگی ہوتی تھی, تو میں تو بہت جایا کرتا تھا اس ٹائم پر بھی. سو اس لیے آئی نو کہ گورنمنٹ اس ٹائم تھوڑی مشکل میں اس وجہ سے بھی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو اب کھول دیا جائے گا اس کو, اور تحقیقاتی رپورٹ تو ظاہر ہے جو بھی کہے گی وہ کہے گی. اتنی یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اتنی برف توقع کر رہے تھے آپ لوگ شیخ صاحب؟ 20-30 سال سے اتنی برف کی کبھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور خاص طور پر ہمیں جو کے پی کی سائڈ سے لوگوں کی آمد تھی اس کا اندازہ نہیں تھا. یہ واقعہ سارا پیش آیا ہے کوئی کلڈنا اور باڑیاں سائڈ جو ہے گریات کوئی 6 کلومیٹر کے علاقے میں, 4 سے 6 کلومیٹر کے علاقے میں 4 گاڑیوں میں یہ ساری جانیں جو ہے اللہ کو پیاری ہوئی, لوگ شہید ہوئے. اور یہ کوئی سردی سے نہیں ہوئے, یہ مری میں واقعہ نہیں ہوا, یہ ادھر سے جو 4 گاڑیاں تھی کلڈنا سائڈ میں, اور کلڈنا سے باڑیا کی سائڈ پہ جو روٹ جاتی ہے, یہ 4 کلومیٹر کے علاقے میں, یہ یا 8 کلومیٹر لگا لیں, اس کے دوران اس میں یہ ساری 23 کی 23 شہادتیں ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. وہ شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ آج رات کو کھول بھی دیا جائے. ایک اور چیز جس کے اوپر مجھے آج بڑے فون آئے مری سے, لوگوں نے کہا کہ ہم خود معافی مانگتے ہیں جو ہوٹل والوں نے یا لوگوں نے وہاں پہ کیا. وہاں پہ ابلا ہوا انڈا بھی 200 روپے کا یا 1,000 روپے کا بھی گیا. چائے کا کپ میں نے سنا کہ وہاں پہ 2,000 روپے یا 1,000 روپے دیے گئے. لوگوں کے زیور تروا کے کمرے دیے گئے. کہ مری تو بڑا اپنی ہاسپٹیلٹی کے لیے سمجھا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی بات کروں گا تھوڑی دیر میں. زبیر صاحب پہلے آ جاؤ ذرا, کیونکہ میں یہ تھوڑا سا ظاہر ہے پولیٹکس بھی بہت کچھ ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے. آپ نے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہو جائے گی, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. جی دو چیزیں مجھے مری کے بارے میں کہنی. جی ضرور. ایک تو مجھے چیف منسٹر عثمان بزدار کی جو سٹیلر پرفارمنس ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے دیں. جو جمعے کو یہ واقعہ ہوا, اور ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ صبح بند کر دینا چاہیے تھا, صبح کرنا تھا یا 24 گھنٹے پہلے کرنا چاہیے تھا. حکومت سو رہی تھی, ایز سمپل ایز دیٹ. ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, یہ صرف ریئیکٹ کرتے کہ جی وہ کے پی سے اگر روک دیتے, اگر جی یہ ہو جاتا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جمعے کی رات کو لوگ مر چکے تھے اور شہید ہو چکے تھے, اور صرف وہ نہیں مزری میں تھے, جو لاکھوں دوسرے لوگ تھے وہ بھی شدید مزری میں تھے. ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ری آرگنائزیشن میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے. اب بقول فواد چودھری, ہم نے نہیں کہا, بقول فواد چودھری کے کہ پرائم منسٹر نے ان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں مانیٹر کریں اس کو, حالات کو. اب اگر چیف منسٹر 12 کروڑ 13 کروڑ صوبے کے کو بتانا پڑتا ہے
پرائم منسٹر کو، تو پرائم منسٹر کو سوچنے کی بات ہے صحیح ہے، کہ چیف منسٹر ہے کیوں 3.5 سال کے بعد بھی اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی اس کو کون سی میٹنگ میں اور کس وقت کہاں بیٹھنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. I mean every person in the country was watching him. By the way, he was totally confused. وہ ری آرگنائزیشن میں بھی اگر آپ وہ دکھا بھی سکیں اس کی، وہ جب گورنر صاحب بات کر رہے تھے اور بیچ میں شفقت محمود بیٹھے تھے، he was lost, completely lost. He doesn't know. because he doesn't know the party also. اگر علی بھی یہ کہہ سکے نا کہ دل پر ہاتھ رکھ کے کہ اس سے اچھا چیف منسٹر پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے جتنا اچھا عثمان بزدار ہے، تو میں کرٹیسائز کرنا بند کر دوں گا. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے کہنا. دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے، لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا، وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ہمیں یہ بتا دیں کہ جمعے کی شام سے چیف منسٹر نے کیا کچھ کیا تھا، کیا ایکشن لیے تھے، اور وہ جو ایس او پیز موجود ہیں اس پر عمل درآمد کیا تھا یا نہیں، اس کے آنسر آنے چاہیے. ٹھیک ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جو یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور 3.5 سال سے ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں یا ان ایکشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آتا رہا ہے. یہ جو 42 مہینے، یہ کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہم بات کر رہے. ہر دفعہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں 3 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، 6 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. پی ایم ایل این نے مصنوعی طور پر رکھی ہوئی تھی قیمتیں کم، جہاں ہم 3 سے 4% چھوڑ کے گئے تھے وہاں سینسٹیو پرائس انڈیکس 20% تک پہنچ جاتا ہے. ابھی تقریباً 11.5%، 12% سے بھی اوپر پچھلے مہینے تھا. آپ نے اسد عمر صاحب کی تقریر سنی؟ زبیر صاحب جی، میں اسد عمر کا میں جواب دے دیتا ہوں. اس کا جواب 370 بلین کے جب ٹیکسز لگیں گے، جب 370 بلین کے ٹیکسز، اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دھوکہ کیا کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 2 بلین کے صرف لگ رہے ہیں، باقی تو وڈرالز ہیں. بھائی وڈرال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیٹرول ڈلوا رہے تھے. اچھا ایک چیز کلیئر کر دیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آج فائنانس منسٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا، بلا کے کافی سارے جرنلسٹوں کو بلایا، اور انہوں نے کہا جی یہ جو 360-70 ارب ہے اس میں سے 300 تو مالکان سے جو ٹیکس لیا جائے گا وہ ریفنڈیبل ہے، وہ فوراً کو ریفنڈ ہو جائے گا. ہم نے تو ایڈجسٹیبل بھی کر دیا اس کو کہ آپ کسی اور میں آپ کا کوئی ٹیکس رہتا ہے اس کے اندر ایڈجسٹ کر دیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں 70 بلین دوسرا ہے، اس میں سے بھی انہوں نے کہا کہ بہت سارا ایسا ہے ویسے. میری اکانومی کی انڈرسٹینڈنگ اپنی جگہ آپ کو پتہ ہی ہے بہت اچھی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 300 بلین جو ہے یہ ایڈجسٹیبل ہے اور واپس جائے گا لوگوں کو، اس سے مہنگائی نہیں ہوگی؟ تو پھر لگا کیوں رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، یہ بھی وجہ بتائی گئی، یہ بھی بڑی، ہاں یہ بھی وجہ بتائی گئی. انہوں نے کہا کہ جی جب ایم کیو ایم سے نہیں، معافی چاہتا ہوں، ایم کیو ایم کا سوال تو آپ سے پوچھنا، جب آئی ایم ایف سے تعلقات اچھے تھے یا امریکہ ہم وار اگینسٹ ٹیرر کا حصہ تھے، جب آپ گئے آئی ایم ایف پروگرام میں یا پیپلز پارٹی گئی، بہت سے پرومسز کر کے آئے لیکن ان کو پورا نہیں کیا. اب آئی ایم ایف یہاں پہ آپ کے یہاں پہ پاؤں رکھ کے گردن پہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ کرو گے تو میں اس کو کلیئر کروں گا ورنہ میں نہیں کرتا. یہ بات بول رہے ہیں شوکت ترین صاحب. لیٹ می بی ایز ہارش ایز سیئنگ کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس لیے تعلقات خراب ہیں کیونکہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت جب سے آئی ہے اور پاکستان نے طالبان کا ٹیک اوور، یہ شوکت ترین صاحب نے ابھی آج سے 10 دن پہلے انٹرویو میں کہا، جب سے طالبان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور امریکہ کے پریشر میں آ کے آئی ایم ایف نے کنڈیشنز کو سخت کر دیا. یہ تو ابھی شوکت ترین صاحب نے 10 دن پہلے کہا، تو ہمیں تو ریئل وجہ پتہ ہی نہیں ہے. بٹ میرے حساب سے ظاہر سی بات ہے مہنگائی آئے گی اور بے حد. ابھی کیا کمی ہے مہنگائی سر؟ لیکن میں آپ کو سنتا ہوں، مجھے پرابلم معلوم کیا ہے، میں اپوزیشن کو سنتا ہوں، کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے اور وہ بڑا سخت جھوٹ بول رہا ہے. بھائی ایک جھوٹ کی کیا، ایک سیکنڈ، نمبرز ہم تو نہیں ریلیز کرتے. نمبرز میری بات کو سن لیں، میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ بول رہے ہیں؟ ہم ویسی ٹینشن میں آ گئے ہیں. جی بتائیں. وہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، آپ کہتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں. نہیں میں کنفیوز ہوتا ہوں، میں بذاتی طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مائنڈ نہ کرے زبیر صاحب کو، حوصلہ کر لیں، میری غلطی سن لو پوری. کہ آپ کہہ رہے ہیں سب لٹ گیا، برباد ہو گیا. اسد عمر کہتا ہے کہ سب برباد دیا گیا تھا، ہم اس کو بہتر کر. یہ کون سچ بول رہا ہے آپ دونوں بھائیوں میں سے؟ ایک بڑے سمپل، اچھا میں بتا دیتا ہوں، اب آپ فیصلہ آپ کرنا، آپ فیصلہ کرنا. ہم ابھی مہنگائی کی صرف بات کر رہے ہیں، ہم چھوڑ کے گئے تھے 3% پر، ٹھیک ہے. پورے 42 مہینے ہو چکے ہیں، کبھی 8%، 9%، 10%، 13%. تو آپ مجھے بتا دیں کہ وہ زیادہ اچھا تھا اگر چینی 55 روپے زیادہ اچھی تھی یا 150 روپے اچھی ہے. یہ میں بھی پوچھ لیتا ہوں باس. دالوں کی پرائس لے لیں، گھی کی پرائس لے لیں، پام آئل کی پرائس لے لیں، کسی چیز کی بھی پرائس لے لیں.
हसन अयूब है मेरे मैं ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं जरा इसके बाद जुबैर भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि यार, लेकिन दोनों भाइयों में से कोई एक ही सच बोल सकता है ना, दोनों की अलग कहानी है ना। बिल्कुल ये बात भी ठीक कर रहे हैं कि आप ही मैं झूठ नहीं ठीक है, बोलता। देखिए फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। और जुबैर भाई क्या- बिल्कुल क्या- ठीक। मैं नहीं झूठ बोलता। और मैं तो जिसने आज शहबाज शरीफ की तकरीर लिखी थी उनको तो फायर कर देना चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस जो तकरीर दी गई शहबाज शरीफ को, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट को, मुझे और जुबैर भाई को छोड़ दें, उन्हें बताएं कि जो आज फैक्ट्स बोले हैं शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस, उसमें कितने फैक्ट्स ठीक थे और कितने फैक्ट्स गलत है, आपके सामने चीज उठ के आ जाएगी। अभी ये कह रहे हैं महंगाई है, मैंने कहा बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अमेरिका के अंदर काशिफ, जब 2018 में हमारी हुकूमत थी, उधर दूसरी गवर्नमेंट थी, 1% इन्फ्लेशन थी, 1%। आज 7% इन्फ्लेशन है। क्या पाकिस्तान से महंगाई वहां जा रही है? टर्की के अंदर आज 36% इन्फ्लेशन है, 36%। आपकी जो डिवैल्यूएशन लीरा के ऊपर जा रहा है यार, यही तो कह रहा हूं, यही तो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की वजह लीरा क्यों नहीं? बेहतर हो रहा है। नहीं बेहतर नहीं हो रहा। 36% इन्फ्लेशन है। पहले वो बहुत ज्यादा गिरा, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं। वहां भी ले लेना। 70 उनकी इन्फ्लेशन रेट देखें, उनका जो डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यूएशन हुई है वो 70% हुई है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर के अगेंस्ट जो डिवैल्यूएशन हुई है 10% हुई है। फर्क देखिए। आप ये कह रहे हैं, अब मेरी बात जरा सुनते हैं, फैक्ट्स तो देखते हैं ना। वो कहते हैं कि तबाह हो गए, मर गए, लुट गए। जो इन्होंने दूध और शहद की सर 3800 रुपया, एक तरफ मैं मोटी मोटी टेक्निकल बात नहीं करता, आपकी तनख्वाह 3800 रुपया थी, आज आपकी तनख्वाह 6000 रुपया है। इकोनॉमी बेहतर हुई है कि इकोनॉमी बुरी हुई है? आपके दौर में आपकी जो सर्विसेज थी वो 23 अरब डॉलर पे थी, आज आपकी जो गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं वो आज 38 से 39 अरब डॉलर पे जा रही हैं। इकोनॉमी अच्छी हुई कि बुरी हुई है? आपकी जो रिमिटेंसेस थी वो 18.5 अरब डॉलर पे थी, आज अगर वो 32 नंबर की अरब डॉलर डगलरी पे आ गई ना, मुझे तो मैं मोटी-मोटी बात करता हूं। उनको देखिए, सुनने वाले का भी यही प्रॉब्लम है। सुन ले, आप मोटी मोटी बात तो कर रहे, लेकिन एक सेकंड बॉस, एक सेकंड, ब्रेक के बाद करता हूं। पर मैं क्या कह रहा हूं, जुबैर साहब को जो सुन रहा है, समझ किसी को नहीं आती इकोनॉमी की, पाकिस्तान है लार्जली। मेरी बात तो समझ लें, जुबैर साहब को सुन के लोगों का ख्याल है कि इस मुल्क में महंगाई आ गई, दबाव बर्बाद हो गया, महंगाई है, जो कि महंगाई है। आपकी बात सुन के लगता है कि यार मैं नहीं हूं, ये तो इंटरनेशनल है, अब हमने कितनी चीजें बेहतर कर दी। वो कहते हैं सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया, वहां आपको छोड़ेगी नहीं। ये तो नेरो बात चाहिए ना, फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए ना। अब जो मर्जी बात करें ना, काशी लोगों ने जज फैक्ट्स पे करना है ना, और तो नहीं करना। देखिए फैक्ट, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको फिस्कल डेफिसिट या इन चीजों का पता नहीं पता, ब्रेक में जाने से पहले हसन, मैं फिस्कल डेफिसिट की नहीं बात कर रहा, मुझे आप मैं कर रहा हूं ब्रेक से पहले मैं एक सेकंड, हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। हसन ने एक खबर कल दी थी कि शरीफ साहब ने इसको अप्रूव कर दिया है, ये जो अदम एतमाद। क्या खबर थी वो जरा मैं पूछ लेता हूं इनसे। हसन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काशी साहब। हसन, क्या खबर थी जो आपके पास थी, जो अप्रूव आपने कहा था कि मियां साहब ने प्रूव कर दिया? अब क्या होगा आपके ख्याल में अगले चंद दिनों में? देखिए जी, इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है काशिफ साहब, उनके दरमियान जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उन राब्तों के अंदर जो इस वक्त जिस चीज के ऊपर बातचीत हो रही है वो हो रही है कि इन हाउस की जो तब्दीली के बाद, यानी वज़ीर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद जो नई हुकूमत आएगी, जो नई प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो आइंदा आम इंतखाबात का जो ऐलान है वो कितने दिनों में करेंगे, और जो केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले से उन्होंने फिर क्या तरीकाकार इख्तियार करना है। जाहिर बात है वही तरीकाकार इख्तियार करना होगा जो आइन में दर्ज है। अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती तो फिर इंतखाबात जो है वो 90 रोज में होते हैं, और अगर असेंबली मुद्दत पूरी करे तो फिर जो है वो 60 दिन का टाइम है। असल में आप मैं मुझे दबा समझने दें, आप ये कह रहे हैं हुकूमत का जाना तो ठहर गया है, लेकिन ये कुछ नुकात हैं जिनको सेट करने की कोशिश हो रही है। यही सवाल मैंने किया जो मुस्लिम लीग नवाज की जो आला दर्जे की जो फर्स्ट ईयर जो लीडरशिप है, उनके 2 लोगों से मेरी बात हुई है। मैंने सुबह आपको 3 लोगों का बताया था, लेकिन बात हुई है वो 2 लोगों से हुई थी। उन 2 लोगों का यही कहना है, और दोनों ने इस बात को एग्री किया। उन्होंने कहा जी कि अगर दोनों बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मिल जाती हैं तो फिर हुकूमत को गिराना कोई मुश्किल नहीं होगी। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इनके अपने इत्तेहादी इनसे नाराज हैं, और इसके साथ साथ इनके अपने जो अरकीन हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकीन है, वो भी शायद जो है वो हुकूमत से नाखुश हैं। तो जाहिर बात है यूसुफ रज़ा गिलानी का जो सेनेट का इंतखाब था उसका भी हवाला दिया उन्होंने, और सारी बातें की कि उन्होंने कहा कि अगर दोनों पार्टियां नेक नीति के साथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और काविश करेंगे तो फिर ये मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये बात की तस्दीक हो चुकी है कि सबसे जो पहले थे ना
میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم وہی رکاوٹ تھے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے. وہ کہتے تھے کہ عام انتخابات ہوں. تو اب مسلم لیگ نون کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وزیر اعظم عمران خان کو غیر جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اقتدار سے الگ کیا جائے. ہم جمہوری طریقے کے لیے ہی جو ہے وہ کاوش کریں گے, اور جمہوری طریقہ جو ہے وہ ان ہاؤس چینج ہے. یعنی وہ سب مان گئے ہیں یا صرف میاں صاحب تیار ہو گئے؟ 50% وہ کسی نے کہا نا کہ یار شادی بس 50% کام ہو گیا, اس نے کہا کیسے؟ کہا میں تیار ہوں. 50% کام ہوا یا 100% کام ہو گیا ہے؟ یہ تقریباً جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں وہ 80 سے 85% کام ہو چکا ہے. یہ 15% کا کام رہ گیا ہے, اور اگر ان ہاؤس چینج آنا ہے تو وہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے اس کی وہ شیپ اپ ہوتا آپ کو نظر آ جائے گا. اور اگلی حکومت کون بنائے گا؟ جی اگلی حکومت کون بنائے گا؟ اگلی حکومت کا جو فارمولہ ہے, یہ کچھ باتیں جو کارڈ ہیں وہ دو بڑی جماعتوں نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں, لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا نہیں ہوگا. شاید کوئی نیوٹرل یا تھرڈ پارٹی خود بھی مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ہو سکتا ہے, مسلم لیگ کاف سے ہو سکتا ہے. یہ تو بڑی مشکل بات کر رہے ہیں. یہ تو بڑا آپ بھی جانتے ہیں یہ سوچنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے یہ سارا کچھ, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت نہ دینے کے لیے کتنی سیٹیں چاہیے, کس پارٹی کو لے کر آئیں گے, بڑا اوکھا کام ہے. لیکن وہ اسٹوری ہے. ہاں لیکن جسٹس شمیم فیل ہو گیا تو اس کے بعد آگے اپنے لوگوں سے, اپنے صحافی بھائیوں سے یہ اسٹوریاں لگوانی شروع کر دی. لیکن اس میں خبر تو آ رہی ہے نا, یا وہ تو کل بلاول کے ساتھ ملاقات ہوئی, مولانا کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. 5 سال سے نہیں ہو رہی کاشف, کس سے نہیں ہو رہی؟ ہم تو صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو ہو رہا ہے. پی ڈی ایم ہوئی, پی ڈی ایم ٹوٹی, ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو ہو رہا ہے. فیکٹ بھی ہے نا, فیکٹس بھی ہے نا, اور ایک آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. پی ڈی ایم بنتی ہے, پی ڈی ایم ٹوٹتی ہے. پی ڈی ایم کے بعد وہ کہتے ہیں 3 مہینے ہم یہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے, ہم ووٹ آف کانفیڈنس پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے, ہم منی بل نہیں پاس ہونے دیں گے. اور یہ تو سٹوری یار, ایک فلم ایک دفعہ چل سکتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا, بریک لے لوں, شکل دوسری بریک لے لوں, ایک بریک لے دیکھو آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. عدم اعتماد ابھی احسن اقبال صاحب بھی کہیں کہہ رہے ہیں, میں نے کہا اگلے 90 دن پاکستانی سیاست کے لیے بہت اہم ہے. اتفاق رائے سے نیا وزیر اعظم تشریف لائے گا. آپ کا کیا خیال ہے زبیر صاحب, اگلے 90 دنوں میں کیا یہ سب ہونے والا؟ میں پہلے ان کا جواب ضرور دوں گا وہ مہنگائی پر. ٹھیک, یہ جب کہتے ہیں نا کی بات کی تھی, بھائی بات بڑی سمپل سی ہے. جب یہ بات کرتے ہیں نا دنیا میں, تو ایک تو جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو پورے خطے میں سب سے کم مہنگائی تھی, اسی سٹیٹسٹکس کے حساب سے جو ان کا ادارہ آج دیتا ہے. اور ان کے ادارے کی جو سٹیٹسٹکس ہے اس کے حساب سے سب سے زیادہ مہنگائی خطے میں پاکستان میں ہے, بلکہ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے. ٹرکی بالکل بہت زیادہ ہے, اور اس سے بھی زیادہ ارجنٹینا ہے. لیکن اس میں کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے ایز فار ایز مہنگائی از کنسرن. اور دوسری بات, میں علی اوان آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہی کے سٹیٹسٹکس کے ادارے کے مطابق جو ریئل ویجز جس کو کہتے ہیں نا انکم, وہ نیگیٹو ہے پچھلے 3.5 سال میں. مطلب یہ ہے کہ مہنگائی زیادہ بڑھی ہے اور انکم کم بڑھی ہے. یہ آپ ہی کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہے. اور جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو ماشاءاللہ 12% پوزیٹو تھا, آپ کا -6%. چلے ٹھیک ہو گیا سر, یہ بہت گندے. یہ بتائیں سر, اگلی حکومت, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے ویسے؟ آپ لوگ اگلی گرانے لگے ان کی کمنٹ؟ انہوں نے خود گرانے کیا, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ خود اپنے کنٹرڈکشن میں اپنی بوجھ تلے. نہیں, آپ عدم اعتماد کی بات کریں. ظاہر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 90 دن اہم ہیں, اگلے 90 دن میں وزیر اعظم ہم اپنی مرضی سے مل جل کے لائیں گے ملاقاتیں. کیا کوئی اشارہ کوئی ہے کہ گرا دیں اس کی حکومت کو؟ دیکھیں نا, احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے, اور انہوں نے کہا ہے تو اس کے آگے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. 90 دن بالکل اہم ہے, اور ان کے وزیر اعظم نے خود اس کا انڈیکیشن بھی دیا ہے 90 دن کا کہ وہ ان کے لیے بھی کتنے اہم ہیں. تو ظاہر ہے پاکستانی سیاست کے لیے, پاکستان کی پارلیمنٹ کے لیے بہت اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کاشف, میں لیٹ می اشور یو کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ جی اس کے کیا قد و خال ہوں گے, تو ان کی حکومت گر جائے گی, بڑے آرام سے گرے گی, کیونکہ وہ بوجھ کوئی بھی ان کے الائز بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے مہنگائی کے. اور جو کے پی کے الیکشن میں ہوا تھا, اس کے بعد جو ریزلٹ آئے تھے پشاور کا میئر یا مردان یا بنو یا دوسرے علاقوں میں, آپ اگر کے پی میں یہ حالت ہے, اور جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں, کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے اتنے عرصے میں, اور میاں صاحب تو میاں صاحب کے ترجمان ہے سر, میاں صاحب نے کوئی گرین سگنل دیا آپ کو؟ نہیں, مجھے نہیں اس کا پتہ بالکل. اور ترجمان کس بات کے, مطلب آپ کو بتاتے بھی نہیں گرین سگنل دیتے ہوئے؟
احسن اقبال کو پتا گرین سگنل ہو گیا ہے, میری بات سنیں, احسن اقبال کو پتا گرین سگنل ہو گیا ہے, رانا ثناءاللہ کو پتا, رانا ثناءاللہ کو پتا گرین سگنل ہو گیا, نہیں پتا ہو تو ایک محمد زبیر کو نہیں پتا. 90 دن امپورٹنٹ ہے نا جی, مجھے نہیں پتا, صرف یہ پتا. آج کی بریکنگ خبر یہ نہیں ہے کہ اگلے 90 دن امپورٹنٹ ہے, آج کی بریکنگ خبر یہ ہے کہ اگلے 90 دن اہم ہے یا نہیں ہے, زبیر صاحب کو پتا نہیں ہے, ان کو کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ اگلے 90 دنوں میں کیا ہونے والا. بٹ آپ لوگوں کو کوئی محسوس ہو رہا ہے کوئی ٹینشن؟ دیکھیں میں وہ 3 مہینے پہ آتا ہوں ابھی, وہ بات جو ہے امپورٹنٹ جس بات میں کی گئی تھی اس کو بالکل دوسری طرف لے لیا گیا. زبیر بھائی نے بھی ایک بات کی مہنگائی سے ریلیٹڈ, انہوں نے کہا بڑی انکم کم ہو گئی پاکستان کے اندر. ابھی ہونڈا ایٹلس نے اپنے فگرز دیے, میں غریب لوگوں کی بات کرتا ہوں, موٹر سائیکل لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس یوز کرتی ہے, 1 سال کے اندر 14 لاکھ بائکس نئی بکی ہیں. اگر آپ آٹو سیلز میں چلتے ہو 94% گاڑیوں کی نئی سیل ہے. میں ابھی لوور اینڈ اور جاؤں گا, وہ 29 لاکھ موٹر سائیکل نئی بکی ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کی رجسٹرڈ کمپنی ہے 258 بلین پہلی دفعہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں سنا تھا موٹر سائیکل بکتے ہیں, اس کا مطلب معیشت بہت اچھی. 250 نہیں وہ انکم کی بات کی تھی, اگر پیسہ ہے تو آتا ہے نا. 258 بلین, اچھا زبیر بھائی 258 بلین پاکستان میں جو ہینڈ انڈیکس ہے اس نے زیادہ منافع کمایا ہے. 1100 ارب روپیہ آپ کی 60% جہاں لوگ رہتے ہیں اس میں نیا انجیکٹ ہوا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کی یوریا کی سیلز بڑھ گئی, آپ کی پیٹرول کی سیلز بڑھ گئی, اور ہم نے کہا خراب ہے. میں مان لی زبیر صاحب کی بات, خراب ہے, آپ کی بات مان لی. زبیر بھائی جن کے ترجمان ہیں وہ برے ہیں, وہ بتاتے ہی نہیں ہیں زبیر بھائی کو, اور تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. اب آپ اگلی بات کریں تو پاکستان بیروز اب میں 3 مہینے کیوں امپورٹنٹ ہے, میں وہ بات کرتا ہوں. 3 مہینے کیوں امپورٹنٹ ہے سر؟ امریکان نے کیا پوری دنیا میں تباہی مچانی شروع کر دی ہے. 7 لاکھ کیسز امریکہ کے اندر, 1,40,000 ان کی ہاسپٹلائزیشن ہو چکی ہے انگلینڈ کی. جرمنی اپنا بارڈر کلوز کر چکا ہوا ہے, نیوزی لینڈ اپنا بارڈر کلوز کر چکا ہے, ملک اپنے بارڈر کلوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جاپان نے اپنا بارڈر کلوز کر دیا ہوا ہے. اس کی جو ایمرج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ بالکل بہت سیریس چیز ہے. دوسری طرف آپ کا 250 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے, ادھر سردی پڑ رہی ہے, ہیومینٹیرین ایشو ہے. 96 کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب وہ ادھر وار چھڑی تھی 40 لاکھ لوگ پاکستان کے اندر آ گئے تھے. کیا پاکستان کا یہ ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ اب پاکستان کی جو اکانومی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے سامنے جو مسائل پیش آ رہے ہیں, کیا یہ ایشوز نہیں ہیں؟ ہاں یہ ایشوز ہیں, بالکل ہے, بٹ ان کا صرف وہی پرانی فلم ہے, ان کے کریکٹر چینج ہو جاتے ہیں. خاقان عباسی صاحب آکے کہتے ہیں کہ شہباز شریف ہمارے نئے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, ادھر سے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں پاکستان, نہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں شہباز شریف کو ختم کرنے کے لیے میں پاکستان آ رہا ہوں. پھر جسٹس شمیم کو آگے کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے نئی فلم چلا دی جاتی ہے کہ یہ اسمبلی ٹوٹنے والی ہے. پھر کہہ دیتے ہیں ہم راضی ہو گئے. یہ اور کیا کریں یہ اس ملک میں, اور کیا چورن بیچیں گے؟ ان کے پاس تو چورن ختم ہو گیا بیچنے کے لیے. لوگ تنگ ہیں ان سے. I'm telling you کہ ہم تو سے تو ہے نا کہ مہنگائی ہوئی ہے, ان سے کہ تم تو کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں ہم دیکھیں گے. اور رہی صحیح کسر, ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ ان کی ملیا میٹ کر گئی ہے. اب وہ والی جو خبریں یہ چلا رہے تھے آج نہیں تو کل پرائم منسٹر, ہم نے کیبنٹ فائنل کر لی تھی, میرے ساتھ تو ساری چیزیں فائنل ہو گئی تھی, جب اس طرح کی خبریں چلتی تھی اور چلوائی جاتی تھی. وہ اچھے دن تھے نا یار, او ابھی کی بات کر رہا ہوں یار, وہ دن اچھے تھے. ان کے ہمیشہ یہی ہوتا ہے ان کے ساتھ. تم مسائل سنیں, ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے اور ہم اس کو ٹیکل کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ, اور وہ کہہ رہے ہیں سب خراب ہے. وہ اچھا کی ایک خبر سچی ہو گئی وہ بتا, ایک خبر 3.5 سال میں اپوزیشن نے دی ہو یا چلائی ہو یا اپنے بھائی لوگوں سے چلوائی ہو, صافی بھائیوں کے ساتھ, ایک خبر بتا دیں سچی نکلی ہو. ایک خبر بتا دیں, زبیر بھائی بتا دیں. میں بتا دوں, ہر روز ان کا یہ کام ہے. وہ کیا ان کو سیریس لینا چھوڑ دیا. اور بھائی سن لینا, سیریس لینا. آپ کو فکر ہونی چاہیے, پی ایم ایل این کی نہیں فکر ہونی چاہیے, آپ کو فکر عوام کی ہونی چاہیے. اور عوام نے کیا کیا آپ کے ساتھ جو آج تک کسی رولنگ پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. 14 بائی الیکشن ہوئے پچھلے 9-10 مہینے میں, 13 ہارے ہیں آپ ماشاءاللہ, جس میں آپ نوشہرہ میں بھی ہارے ہیں. آپ کراچی میں صرف ناٹ اونلی یو فیل ٹو ریٹین دا سیٹ, آپ 5ویں نمبر تھے 6 میں سے. آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہارے ہیں, اور کون سی جگہ پر کنٹونمنٹس میں ہارے ہیں؟ سویپ کیا ہے پی ایم ایل این نے پنڈی جیسے کنٹونمنٹ میں, جو آپ لاہور جیسے کنٹونمنٹ میں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیکے میں آپ کو ملا ہوا تھا کنٹونمنٹس. آپ کا ابھی کے پی میں الیکشن ہوا ہے. آر یو لسننگ ٹو دا پیپل آف پاکستان؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سن ہی نہیں رہا ان کی بات اپوزیشن کی. اگر اپوزیشن کی نہیں سن رہے تو وہ ووٹ جا کے کیوں دے رہے ہیں؟
مطلب کوئی آپ نے کبھی بیٹھ کے یہ سوچا ہے؟ آپ نے تو پوری تنظیم توڑ دی تھی. اگر آپ کے مطابق علی سچویشن تھی تو عمران خان نے پھر پوری آرگنائزیشن کو کیوں توڑ دیا اور اس کی جگہ نئے کیوں لے کے آ گئے ہیں کہ جی ظاہر سی بات ہے یو ریئیکٹڈ اینڈ بائی دا وے دیٹ واز اے گڈ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسیپٹ کہ جی بہت حالات خراب ہیں. آپ کے لوگ کے پی میں آپ کے لیے ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں. پشاور جیسی جگہ آپ ہار گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چورن بیچ رہے ہیں. چورن تو ہمارا بک رہا ہے, دبا کے بک رہا ہے, ہر جگہ بک رہا ہے پاکستان کے ہر کونے. آپ ذرا مجھے ایک سیکنڈ. 3 بڑی پارٹیاں اے این پی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ٹوٹل 9 سیٹیں جیتی انہوں نے ٹوٹل پورے الیکشنز کے اندر. یہ سن رہے ہیں کہ اچھا آخری چیز میں نے ایک ایشو اور ٹچ کرنا ہے آپ سے. لوں گا بریک. راجہ پور چھوڑا شہباز شریف نے جب وزیر اعلیٰ بنے تھے, ہار گئے پی ٹی آئی کے نمائندے سے. اسد عمر یہاں سے بائی الیکشن جیتے, جہانگیر ترین نون لیگ کو ہرا کے آئے. ہمارا خرم شہزاد فیصلہ آباد کا گڑھ تھا, ایم پی کا بائی الیکشن ہوا, خرم شہزاد جیت گیا. میں کتنے الیکشن آپ کو بتاؤں جو آپ بائی الیکشن آ رہے ہیں, کتنے الیکشن میں آپ کو بتاؤں. یہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارا مقابلہ باقی اپوزیشن سے نہیں ہے, نہ اہل اپوزیشن سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہمارا جو مقابلہ وہ مہنگائی کے ساتھ ہے. آپ تو مہنگائی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. آپ کی کیا پرفارمنس ہے ایز این اپوزیشن؟ آپ نے کون سے کوئی ادھر لوگوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, کوئی آپ نے لانگ مارچ نکال دیا ہے, لوگوں کے حق کی بات کرتے ہیں. آپ تو سراسر جو صبح سے لے کے ٹی وی کھیل رہے ہوتے ہیں. اور کیا کریں, آپ لوگ تو یہ کرتے تھے نا پچھلے 5 سال ان کی گورنمنٹ میں ہو گیا. ٹھیک ہو. میں ذرا میرے ساتھ راجہ یاسر عباسی صاحب موجود ہے, مری میں سیکرٹری جنرل مری کے جو ہوٹل ایسوسی ایشن اس کے. بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عباسی صاحب تو بہت سے باتیں مجھے بھی لوگوں کے بہت سے فون آ رہے ہیں. کیا شرمندگی ہو رہی ہے یہ سن کے جو کہ لوگوں کے زیور رکھوائے خواتین نے, یا 40-70 ہزار کے کمرے کرائسس کے دوران. عام حالات میں تو شاید کسی کو پرابلم نہ ہو, لیکن کرائسس ہے, ایمرجنسی ہے, اس میں یہ کچھ کیا گیا کو ہمیں شرمندگی ہے اس بات کی. دیکھیں کاشف بھائی, عقائق پہ یہ مبنی بات نہیں ہے. یہ سب جو ہے یہ اہلیان مری کے خلاف اور مری بزنس کمیونٹی کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے. اچھا, میں نے آج بھی کہا ہے کہ جو رسیدیں سوشل میڈیا یا میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں اور جہاں پہ کوئی کہا جا رہا ہے کہ خواتین نے زیور گروی رکھوائے ہیں, گاڑیوں کے کاغذات گروی رکھوائے ہیں, تو کائنڈلی یہ جو مری ہے اس کے پاسی بڑے عزت مند ہیں, وہ ماؤں بہنوں اور آفت زدہ علاقے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. میں یہی کہتا ہوں کہ کیونکہ ہم مری سے ہیں, ہمارا تو ہاسپٹیلٹی مشہور ہے. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, میں نے کسی کا رائٹ اپ پڑھا ہے کہ انڈا بھی 500 ہزار کا ابلا ہوا بیچا گیا. یہ سب جو ہیں جی, یہ 70,000 کا کمرہ لگایا گیا, 50,000 کا کمرہ. جس دن جمعے کی شب رات 8 بجے منسٹری انٹیریئر کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن ہوا کہ مری کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا, تو پھر فوری ہوٹل ایسوسی ایشن نے جو سیاح مری میں ٹھہرے ہوئے تھے یا 10 کلومیٹر پیچھے پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے رہائش اور کھانا فری کر دیا. اب صبح جب کلڈنا ٹو ورڈز باڑیاں کی طرف, کے پی کے کی طرف جب یہ اموات ڈکلیئر ہوئی تو وہ بھی لوکلیت نے آ کے, مقامی لوگوں نے آ کے بتایا کہ ان گاڑیوں میں اموات ہو چکی ہیں. اس کے بعد آپ دریا گلی کے لوگوں کا رویہ دیکھیں, انہوں نے اپنے گھر کھول دیے, وہاں پہ رات بھر فیملیز رہیں, انہیں کھانا پیش کیا گیا, جو لوگ گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے انہیں ناشتے پیش کیے گئے. یہ غلط تاثر ہے کہ مری کے لوگوں نے گروی رکھے زیورات, یہ ہرگز نہیں ہے. مری بزنس کمیونٹی جو مری شہر کی باؤنڈریز ہیں وہاں پہ بھی کوئی سیاہ پھنسا ہوا نہیں تھا. مری سے 10 یار لیکن یہ آپ بات بتا رہے ہیں بھائی صاحب, میں تو جدھر سن رہا ہوں, جدھر دیکھ رہا ہوں, جس سے بات ہو رہی ہے, لوگ یہی کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہوا. یہ اگر آپ کہیں نا کہ ہاں جی کچھ لوگوں نے خرابی بھی کی ہوگی تو میں مان لوں آپ کی بات کہ ہاں سر تھوڑے سے گندے انڈے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہم میں سے بھی تھوڑے سے ہوں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوا, ایسے جیسے کہ ہم نے دروازے کھول دیے ہوں لوگوں کے لیے جو لوگ گاڑیوں میں پھنسے کہ آپ ہمارے ہوٹلوں میں فری آف کاسٹ آ کے رکے, ایسا بھی نہیں ہوا نا. وہ لوگ کی وجہ تھی کہ سارے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج رات سے مری کھل رہا ہے, کل سے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا دوبارہ لوگ آئیں گے تو کیسے کانفیڈنس بحال کریں گے لوگوں کا مری کے اندر کہ یہ اتنا خراب حالات نہیں ہے؟ دیکھیں جی, آپ کے چینل کے تھرو مجھے معلوم ہوا جب منسٹر انٹیریئر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ آج 9 بجے سے مری کو کھول رہے ہیں, تو یہ بہت خوشائن خبر ہے. گزشتہ 72 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا کہ مری کو نو زون ایریا قرار دے دیا گیا تھا. نہ وہاں پہ سیاح تھے, نہ وہاں پہ بھو کا عالم تھا. کورونا کووڈ کے اندر بھی یہ پوزیشن نہیں تھی. یہ بہت اچھا حکومت وقت کی طرف سے فیصلہ ہے کہ مری کو کھول دیا گیا ہے. اب جو آپ ہمارے اینڈ پہ کہہ رہے ہیں
हम इंशाल्लाह ताला होटलियर्स उन्हें वेलकम, जो सिया मरी में आएंगे उन्हें वेलकम करेंगे। और हमारा रवैया ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मरी बाइकआउट मुहिम जो है आज से 4-5 साल पहले हुई थी, तो हमने स्नो फेस्टिवल मरी में रखे। अपने फ्रंट लाइन जो हमारे होटलियर रिसेप्शन पे बैठे होते हैं उनको अच्छा एजुकेट किया है। ये बात जो आप कह रहे हैं, हमने वाकया अपने टूरिस्ट के लिए जब आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया है तो हमने होटलों के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल ठीक। आप ये कह रहे हैं खोल दिए, और ये थोड़ा सा आप लोगों को भी देखने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं लोगों की गवाही आपके बिल्कुल खिलाफ है, एक की नहीं मल्टीपल गवाहियां आपके खिलाफ हैं। जरा इसको थोड़ा सा खुद थोड़ा इंटरनली भी देखें। आपको याद होगा ये जिस मुहिम की आप बात कर रहे हैं, वहां पे जो सयाह आए उनको मारा गया, खवातीन को मारा गया माल रोड के ऊपर, आपको वो दिन भी याद होगा, मुझे आई एम श्योर आपको पता होगा ये सारा। इसको जरा देखें, ये मरी की बदनामी का बाइस बन रहा है। बहुत शुक्रिया आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, ऑपोजिशन बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है, मुलाकातें तो कर रही है। अब देखते हैं इसमें होता क्या। लेकिन मरी के हवाले से, मरी के इंसिडेंट आज खोल तो रहे हैं, ये अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि ज़ाहिर मरी खुलना भी चाहिए। एक वक्त ऐसा है जहां पे जो टूरिज्म के लिए एक अच्छा वक्त होगा। जैसे हमने अभी होटल मालकान से भी या एसोसिएशन से भी बात की, उम्मीद ये करते हैं कि ये गलतियां दोबारा दोहराई नहीं जाएंगी। होपफुली क्राइसिस में या इमरजेंसी में बेहतर तरीके से सारा कुछ किया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।